اور اس کے بعد دیکھتے ہیں آیت نمبر 10 فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَّةً، اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، بالآخر اللہ نے انہیں بھی زبردست گرفت میں لے لیا۔ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَّةِ، جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا، تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ اور اب یہ تذکرہ ہے کس کی طرف؟ یہ عذاب سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ کشتی کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ سارے واقعات قرآن میں کافی دفعہ ڈیٹیل میں آ چکے ہیں، اس لیے میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں جا سکوں گی، مجھے دوسری آیات کو بھی کوٹ کرنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو دیکھنا ہو تو آپ لوگ ڈیٹیل اس کی دیکھ سکتے ہیں، سارے پیغمبر کی ڈیٹیل ہم قرآن میں بار بار پڑھتے رہے ہیں۔ اور نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کشتی بنانا سکھائی، اور پھر جب کشتی بنا رہے تھے تو لوگ بہت مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ دیکھو خشکی میں کشتی بنا رہا ہے، لیکن اللہ نے پورا ایک پلاننگ کی کہ ایک عذاب آنے والا تھا جس کی وجہ سے طوفان آنے والا تھا، کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے فالوورز کو اس کشتی کے اندر بٹھائیں اور باقی پوری قوم کو تباہ کر دیں جو ایمان والے نہیں ہیں۔ تو جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ کیا خشکی میں ایک کشتی بنا رہا ہے، لیکن پھر جب اللہ کی طرف سے طوفان آیا تو اتنا زیادہ گہرا طوفان تھا کہ نوح علیہ السلام نے اتنی بڑی کشتی بنائی تھی کہ جس میں بہت سارے لوگوں کو سوار کر کے وہ لے گئے جو اللہ پر ایمان لانے والے تھے، اور پیچھے پوری قوم میں ایسا عذاب آیا کہ سب ختم ہو کر رہ گئے، تاکہ اس سے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دے۔ تو اس سے لرن کرنے کا ہے کہ جب انسان اللہ کی اطاعت سے باہر نکل جاتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس پر عذاب ضرور آتا ہے اور اس کو جڑ سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں تک سارے پیغمبروں کا تذکرہ تھا، اور اب جو ہے قیامت کی آیات آ رہی ہیں۔ اب ہم اس طرف اپنے مائنڈ کو لے کر جاتے ہیں کہ قیامت کے دن کا کیا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، کیونکہ صورت کے اندر شروع میں بھی قیامت کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا، لہٰذا قیامت کا تذکرہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پس جب کہ سور میں ایک پھونک ماری جائے گی، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ دیکھیں کیسی فیلنگ آ رہی ہے، اگر آپ اس آیت کو دیکھیں تو میں نے جب پڑھا تو مجھے ایسی فیلنگ آ رہی، زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے۔ اٹھا لیے جائیں گے کیا مطلب؟ ابھی اپنی اپنی جگہوں پر ہے نا، پھر اپنی جگہوں سے اللہ کے حکم سے ان کو اٹھا لیا جائے گا۔ ایسی فیلنگ آ رہی ہے جیسے زمین کو پورا کا پورا اللہ تو ظاہر ہر بات پہ قادر ہے، اٹھا لیا، اور پہاڑ جو اتنے گڑے ہوئے ہیں، جو اتنی مضبوطی سے اندر ڈلے ہوئے ہیں کہ جتنے باہر نظر آتے ہیں اس سے زیادہ اندر ہیں، کتنے اسٹرانگلی لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے حکم پر ایک دم سے باہر آ جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ٹکر ماریں گے پہاڑ اور زمین، اور چورا چورا ہو جائیں گے، یعنی اس میں کوئی قوت اور استحکام نہیں رہے گا۔ جو چیز پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس میں استحکام کس طرح رہ سکتا ہے؟ استحکام مطلب مضبوطی، یعنی کہ یہ اتنی اسٹرانگ چیزیں چورا چورا ہو جائیں گی تو ان کے اندر obviously کوئی مضبوطی باقی نہیں رہے گی۔ اس دن ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ جائے گا، اور اس دن بالکل بودا ہو جائے گا۔ آسمان کی طرف اشارہ ہے یہ کہ آسمان پھٹ جائے گا، اور بالکل واہیہ جو ہے نا بہت ہلکی چیز کے لیے یوز ہوتا ہے، حالانکہ آسمان ہم کو کتنا اسٹرانگ لگتا ہے نا، باقاعدہ پروٹیکشن کا کام کرتا ہے، چھت ہے ہمارے لیے، اور چھت تو ویسے ہی اسٹرانگ ہوتی ہے، تو کہاں یہ کہ پورا آسمان جو پوری کائنات کو پروٹیکٹ کر رہا ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے، لیکن قیامت کے دن پھٹ جائے گا، اور جب کوئی چیز ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پھٹ جائے تو اپنی ایبیلٹی کو کھو دیتی ہے، مضبوطی کھو دے گی، بالکل ڈھیلا سا ہو جائے گا۔ اللہ معاف کرے، کس دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں نا، ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے کہ ایک دن یہ بھی آئے گا اور سب کچھ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس دن کی محبت ڈال دے، اور دنیا کے جو تھوڑے تھوڑے مسائل ہوتے ہیں نا جن میں ہم الجھ جاتے ہیں اور اپنی ہر چیز کو آؤٹ آف کنٹرول کر دیتے ہیں، اپنی نمازوں کو تباہ کر دیتے ہیں، اپنی زبان کو لگام نہیں دیتے، تو ہم ان موقع پر یہ ساری باتیں یاد رکھ لیں گے۔ دنیا کی زندگی تھوڑے دن کی ہے، اگر ہمارے ساتھ کوئی کچھ بھی غلط ہو رہا ہے، حالات ہمارے ساتھ غلط کر رہے ہیں، کوئی انسان ہمارے اوپر فرعون بن کر بیٹھا ہوا ہے اور ہم اس کے انڈر میں مجبور ہیں، تو ایک نہ ایک دن تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے نا۔ لہٰذا ہمیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم دنیا کی زندگی کو لائٹ لیں اور آخرت کے بارے میں سوچنے والے بن جائیں۔ کبھی ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ کیا ہوگا کیا اس دن، بیٹھے ہوئے ہوں، اچانک سور پھونک دیا جائے اور زمین اور پہاڑ اور آسمان اور ہر چیز ریزہ ریزہ ہو رہی ہے۔ والملک علی ارجائها، اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے،
وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ اب یہ آ رہا ہے کہ آسمانوں کے کناروں پر فرشتے ہوں گے، یعنی آسمان تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر آسمانی مخلوق فرشتے کہاں ہوں گے؟ فرمایا وہ آسمان کے کناروں پر ہوں گے۔ اس کا ایک مطلب تو ہو سکتا ہے کہ فرشتے آسمان پھٹنے سے قبل اللہ کے حکم سے زمین پر اتر جائیں گے، تو گویا فرشتے دنیا کے کناروں پر ہوں گے، یا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ آسمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر مختلف ٹکڑوں میں ہوگا، تو ان ٹکڑوں پر جو زمین کے کناروں میں اور بجائے خود ثابت ہوں گے اس پر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور تیرے پروردگار کا عرش، اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی ان مخصوص فرشتوں نے عرش الہی کو اپنے سروں پر اٹھایا ہوا ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس عرش سے مراد وہ عرش ہو جو فیصلوں کے لیے زمین پر رکھا جائے گا، جس پر اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرمائیں گے۔ تو کوئی بھی کیفیت ہو سکتی ہے، مفسرین نے ڈیفرنٹ باتیں لکھی ہیں۔ ہمارے لیے بلیو کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا، اب کس طرح ہوگا اور کیسے ہوگا یہ ہم اللہ پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اور ان چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچنا ہمیں کوئی فائدہ تو نہیں دے گا نا، اصل میں ہمیں فائدہ یہ چیز دے گی کہ ہم اس دن کی ہولناکیوں کے بارے میں امیجن کریں اور ساری ٹوٹ پھوٹ کو امیجن کریں اور کیا ہوگا اس دن، اس طرف ہماری توجہ زیادہ ہونی چاہیے۔ کیوں اور کیسے ہوگا یہ سوال بنتا نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اس دن کے لیے یہ سوال ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ رکھتا ہے، کیونکہ اگر ہم بے مقصد سوال کی طرف نکل جائیں گے نا تو مقصد سے غافل ہو جائیں گے۔ لہٰذا تھوڑا بہت نقشہ آیات میں جو لکھا ہوا ہے وہ، اور مفسرین کی جو رائے ہے وہ میں نے بتا دی ہے، باقی کام یہ ہے کہ اب واٹ ٹو ڈو، ہم اپنے آپ کو بہتر کس طرح بنائیں۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم سب پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا۔ یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، اگر ہم اپنے آپ کو کچھ بھی سدھارنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو سدھارنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، اپنا تزکیہ کرنے میں، اپنے آپ کو بہترین بنانے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، تو یہ آیت ہماری پوری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے، کہ جو دنیا میں کر رہے ہو کچھ نہیں چھپے گا، سب سامنے آ جائے گا، بس انف، یہ آیت کافی ہے۔ کیا کیا چیزیں پریشان کرتی ہیں بتائیں؟ لوگوں کی باتیں، ہمارے دل کے خیالات جو ہم نے لوگوں کے لیے بنا رکھے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ہر چیز سامنے آ جائے گی، دل ایسے اٹھا کر سامنے رکھ دیا جائے گا کہ بس بالکل کھلی تصویر کی طرح ہوگا۔ ایسا لگ رہا ہے نا کہ کوئی یو ایس بی کا کنیکشن لے کر ایک چھوٹی سی یو ایس بی لیپ ٹاپ میں ڈالتے ہیں نا، تو لیپ ٹاپ پر ہر چیز آ جاتی ہے، تو بالکل ایسی مجھے فیلنگ آ رہی ہے کہ جیسے میرے دل کو کسی وائر سے کنیکٹ کر کے میدان حشر میں بڑے اسکرین پر لے کر آیا جائے، اور ہمارے دل کو اگر سب کے سامنے کھول دیا جائے تو ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ آج ہم دنیا میں منہ دکھا کر پتہ ہے کیوں اکڑ کے چلتے ہیں؟ کیونکہ ہماری راز کی باتیں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ، اگر پتہ چل جائیں تو آج ہی ہم شرمندگی سے منہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ صحیح کہہ رہی ہوں میں؟ کیونکہ ہم سیکریٹ میں یا تنہائی میں کیا نہیں کرتے بتائیں؟ کیا نہیں کرتے؟ وہ کرتے ہیں جو ہم سب کے سامنے کر سکتے ہیں، کچھ بھی موبائل اٹھایا ادھر ادھر نکل گئے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ اور اس کے علاوہ تنہائی کو چھوڑ دے، دل میں کیا کیا چھپاتے ہیں؟ ہر غلط بات دل میں چھپائی ہوئی ہوتی ہے، ہر غلط بات دوسروں کو نقصان دینے کی، دوسرے کے خلاف سازش کرنے کی، دوسروں کے بارے میں غلط سوچ کر غلط اس کو بددعا دینے کی، ہر چیز تو ہم نے دل میں رکھی ہوئی ہے۔ تو کہا یہ کہ ہمارے دل کو آج کسی کنیکشن سے جوڑ دیا جائے اور لیپ ٹاپ اسکرین پر ہر چیز سامنے آ جائے تو ہم کہاں جائیں گے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس آیت پر توجہ دینے والا بنا دے، اور ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے دے، اور کچھ نہیں تو بار بار یہ آیت عربک میں پڑھتے رہیں، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ۔ پر یہ ہے کہ دنیا کا امتحان بڑا کبھی کبھی لمبا ہو جاتا ہے، اور سامنے والا غلط کر رہا ہوتا ہے تو ہم انصاف کی امید رکھ رہے ہوتے ہیں، اور حالات ٹف ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ہم پریشانی کا حل یہ ہے کہ اللہ پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی ناانصافی دنیا میں ہو رہی ہے اس انصاف کے دن سب ٹھیک ہو جائے گا، تو ہی شاید ہم لائٹ ہو سکتے ہیں۔ ہمارا جتنا اللہ پر بلیف مضبوط ہوگا اتنے ہم اسٹرانگ ہوں گے، جتنا ہمیں اللہ پر یقین کی کمی ہوگی ہم کمزور پڑتے چلے جائیں گے۔ آگے کا نقشہ، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، سو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے گا کہ یہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ سیدھے ہاتھ میں ملے گا، نیکی جس نے زیادہ کی ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ دکھائے گا نا سب کو کہ لو لو میری کتاب پڑھو۔ اگر ہمارا رزلٹ اچھا آتا ہے، بچے کا بھی رزلٹ اچھا آتا ہے، اسٹار ہوتے ہیں اس کے رزلٹس میں زیادہ، تو وہ پورے گھر کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو ہم بھی یہی کرتے تھے نا، اگر رزلٹ اچھا آئے گا تو ظاہر ہے ابو کے آنے کا انتظار کریں گے، امی کے آنے کا انتظار کریں گے، اور سوچیں گے کب گھر جائیں اور سب کو رزلٹ دکھائیں۔ گھر میں جو بھی آ رہا ہوگا، خالائیں آ رہی ہیں، پھوپھیاں آ رہی ہیں، سب کو رزلٹ دکھائیں گے۔ تو قیامت کے دن بھی یہی ہوگا، جس کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ پورے میدان حشر میں گھوم رہا ہوگا، ایکسائٹیڈ ہوگا
اور کہے گا کہ دیکھو تو صحیح میرا نامہ اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، وہ کہے گا مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے۔ واقعی یہ آیت پڑھ کے رونا آ رہا ہے کہ شاید ہمیں یقین ہی نہیں ہے، واقعی یقین ہی نہیں ہے ہمیں کہ ہمیں ہمارا نامہ اعمال دیا جائے گا، ورنہ شاید ہم اتنے گناہ نہ کرتے، ہم اپنے آپ کو کچھ تو بہتر بنا لیتے کہ ہمیں یقین ہو کہ جو بھی حرکتیں ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت پر سچا یقین نصیب کر دے کہ ہمیں یقین آ جائے کہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ بولنے کو تو ہم کہتے ہیں، میں پڑھانے کو تو پڑھا رہی ہوں، قرآن پڑھتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، لیکن دل کا اگر جائزہ لیں نا تو یقین کی کمی ہے، تبھی عمل اتنا پیچھے ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، بس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، بلند و بالا جنت میں، جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے، جس کے میوے ہوں گے کی جگہ اللہ نے جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے کیوں بولا؟ اگر اس آیت کو اگر آپ دیکھیں نا، آیت نمبر 23 کو، تو قطوفُهَا دانیہ، قطوفُهَا میوے اس کے دانیہ جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ میووں کی صفت یہ ہے کہ وہ جھکے ہوئے ہوں گے، تو جھکے ہوئے کیوں ہوں گے؟ دنیا میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی پھل توڑنا ہے تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے اور پھر چڑھنا پڑتا ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، پھر نکالنا پڑتا ہے، پھر دھونا پڑتا ہے، پھر کچھ کٹ پٹ کرنا پڑتا ہے، پھر کھاتے ہیں نا مسالے وغیرہ لگا کے۔ لیکن قیامت کے دن تو ایسا لگ رہا ہے کہ جہاں جنتی بیٹھے ہوں گے درخت وہیں جھک جائے گا اور انسان خود بخود پھٹافٹ نکالے گا اور دھونے وونے کا کوئی سین نہیں ہوگا، ایسا لگ رہا ہے فوراً کھانا ہی شروع کر دے گا۔ یہ فیلنگ آ رہی ہے اگر آپ اس آیت کو دیکھیں۔ کیوں اللہ نے کہا قطوفُهَا دانیہ؟ یہ انسان کی عزت افزائی ہے اور انسان کو ایک شرف دیا جا رہا ہے کہ جو اچھا کام کر کے آئے گا اس کو ملے گا۔ اور اگلی آیت میں بتا بھی دیا ہے کہ کیوں مل رہا ہے یہ سب کچھ، کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو۔ کیوں کہا جائے گا بھئی؟ ایسا کیا ہے؟ اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے گزشتہ دنوں میں کیے، گزشتہ